اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ تمامی مومنین و مومنات کی عبادات، طاعات، دعائیں، خیرات، ایثار، فداکاری، ان ساری چیزوں کو جو ماہ مبارک رمضان میں انجام دیا ہے اسے قبول فرمائے، اور یہ برکتیں جو ماہ مبارک رمضان کی شامل حال ہوئی انشاءاللہ اس مہینے کے بعد بھی اسی طریقے سے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ ابتداً میں شکر گزار ہوں ان برادران کا کہ جو بہرحال زحمت کر رہے ہیں اور مومنین کے خدمت تک معرف دین پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور ان علماء اعلام کا بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ ان کی بھی زحمتوں کو قبول فرمائے کہ جو ابتدائے ماہ مبارک رمضان سے مسلسل اپنے بیانات سے مومنین کے قلوب کو منور کرتے رہے۔ بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جو تقریباً جسے کہیں کہ اختتام آخری منزل پر ہیں، اور جو چیزیں بھی اگر روزے کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے ماہ مبارک کی عرض کروں تو شاید وہ ایک تکراری چیز ہوگی، لیکن پھر بھی ایک دو باتیں گزارش کر کے اور ابتدائی میں اپنے موضوع کی طرف بھی اشارہ کر دوں، اور وہ آیت کریمہ کی جس کی تلاوت کی ہے اسی کے ضمن میں انشاءاللہ میں اس کی توضیح پیش کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ روزے کے سلسلے میں جو بہت ہی مشہور اور معروف آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بظاہر ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی تکرار اور اتنا اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کہ صاحبان ایمان روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے امتوں کے اوپر فرض تھا، لعلکم تتقون۔ جو اہم بات ہے وہ یہی کہ یہ ذریعہ ہے ایک تقوی الہی تک پہنچنے کا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو 25 دن گزر چکے ہیں یہ تقوی الہی ہم کہاں تک اس سے قریب پہنچ پائے ہیں یا نہیں پہنچ پائے ہیں، وہ اپنے زندگی میں ہمیں بہرحال اسے تلاش کرنا ہے، اور نتائج کو دیکھنے کے بعد انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارا یہ ماہ مبارک رمضان جو گزر رہا ہے اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے۔ ابتداً دو تین باتیں گزارش کر دوں
کہ اس آیت میں سب سے پہلی چیز جو یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام میں جو لذت پائی جاتی ہے، لذت ما فی النداء، یعنی اللہ نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اس میں جو لذت پائی جاتی ہے، یہ لذت انسان کے مشقت اور پریشانی کی، جو بہرحال روزے کے عالم میں بھوک پیاس اور بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے عام حالات میں، عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان میں اور روزے کے درمیان وہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ تو یہ جو زحمتیں ہوتی ہیں یہ کم ہو جاتی نہیں بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث کے جو ازال یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے، کس بنا پر؟ جو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی عظیم مرحلہ ہے کہ یہ خطاب پروردگار کہ وہ ہمیں صاحبان ایمان کہہ کے خطاب کر رہا ہے، اسی میں جو عبد اور معبود کے درمیان لذت پائی جاتی ہے وہ ہماری مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ اب آئیے یہاں پر بہرحال ایک ذہن میں بات تھی کہ کس طریقے سے اس 4-5 دن کے لیے گفتگو کی جائے تاکہ موضوع سے متعلق بھی ہو اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی۔ تو ہم نے جو غور کیا بہرحال کہ جو روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار اور تقوی کی جو قوت ہوتی ہے وہ اور ملکہ جو ہوتا ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یہ اس کا ہدف قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی عنوان سے میں نے، چونکہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ مولا کائنات کا بھی مہینہ ہے اور آپ سے بھی منسوب ہے، آپ کی شہادت ہے، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دسترخوان علم و ادب سے بھی کچھ چیزیں حاصل کی جائیں۔ الحمدللہ قرآن فہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے آپ سب فیض اٹھا رہے ہیں، لہذا اس 4-5 دن کے جو انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس میں ایک دوسرا جو ثقلین کا پہلو ہے یعنی عطرت اور اہل بیت، اور انہی میں سے نہج البلاغہ کا انتخاب کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں سے بھی اس خطبے کو جس میں مولا کائنات نے صفات متقین بیان کیے ہیں، صفات متقین کہ یہ ایک بہرحال ایک ربط ہوگا، اور یہ آخری ایام میں ہم ان صفات کو اپنے سامنے رکھیں آئینے کی شکل میں اور اپنے وجود کو اس کے سامنے پیش کریں کہ آخر یہ جو صفتیں مولا کائنات نے بیان کی ہیں بہرحال یہ ہمارے اندر ان ماہ مبارک رمضان کے ایام کے گزرنے کے ساتھ کچھ پیدا ہوئیں یا نہیں پیدا ہوئی ہیں۔ لہذا یہ جو گفتگو کا عنوان ہے وہ خود شرح خطبہ متقین، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ جسے کوئی درک نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دعائیں پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے علی اے عظیم، اور اس کے بعد اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو اس میں ہے کہ وہذا الشہر، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بھی ایسا ہے کہ جس کو تو نے باعظمت بنایا ہے، با کرامت بنایا ہے، اس کو شرافت بخشی ہے، اس کو کرامت بخشی ہے۔ ایک طرف پروردگار عالم علی و عظیم، دوسری طرف یہ مہینہ، تو جو اس میں مہمان کی شکل میں آ رہا ہے یعنی حضرت انسان، وہ بھی معمولی نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت بخشی ہے، ہم نے امانتیں نہ جانے کس کے سامنے پیش کی ہے، ولایت کی جو امانت تھی، ولایت الہیہ کی، لیکن اسے کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ حضرت انسان ہی تھا کہ جس نے قبول کیا ہے۔ یہی حضرت انسان ہے کہ جو مسجود ملائکہ بھی ہے، یعنی عظمت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں پروردگار عالم علی و عظیم، مہینہ عظمت کا مالک ہے، جو مہمان ہے بندے خدا حضرت انسان وہ بھی اس کرامت کا مالک ہے جو پروردگار عالم نے اسے عطا کیا ہے۔
تو اب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ کرامت، یہ عزت، یہ عظمت بہرحال اب ہمارے اندر ظاہر ہوئی یا نہیں، وہ صفات ہمارے اندر، وہ ملکہ ہمارے اندر پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا میں اسی عنوان سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا کائنات جو خود مولود کعبہ ہوں، جو شہادت جن کی مسجد میں ہو رہی ہو، اور دو لفظوں میں فضیلت کے عنوان سے بیان کروں تو یہ کم نہیں ہے کہ جس کی آمد پہ دیوار کعبہ مسکرائے اور جس کے جانے پہ جو ہے مسجدیں گریہ کریں، تو وہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ایک ایسے بندے کو وہ خود عظیم اور علی کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا مقام ہے کہ خود علی کسی کو علی کہے، جو عظیم ہے وہ خود کسی کو عظیم کہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اسے پیش کروں گا کہ وہ کون خوش قسمت انسان ہے جسے علی بھی علی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ صفات متقین سے ہٹ کر ہے، لیکن اسی کے دائرے میں انشاءاللہ کہ میں نے کہا کہ نہج البلاغہ جو محور گفتگو ہوگی، لہذا میں اسے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو وہ کون انسان ہے خوش نصیب کی جسے علی بھی علی کہتے ہیں؟ تو وہ صفات کا جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ لہذا بحث جو ہے ویسے تقویٰ ہے، صفات متقین۔ لہذا آئیے ابتدائی گفتگو آج انجام دیتے ہیں، انشاءاللہ کل سے جو چند جلسے ہیں اس میں مفصل گفتگو کی جائے گی۔ تقوی الہی آخر ہے کیا؟ بہت تعریفیں کی گئی ہیں، عام طور سے جو مشہور ہو گیا ہے وہ یہی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کوئی خوف کرنے والی چیز ہے؟ رحمان و رحیم ہے۔ یہ تقوی الہی روایت کی روشنی میں اسے آپ سماعت فرمائیں کہ آخر تقوی الہی ہے کیا؟ ایک مالکہ اور ایک قوت ہے انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر بہت سے خطرات کو وہ اپنے سے دور کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں تو واضح ہو جائے بات۔ مثال کے طور پر غیرت، ایک شوہر اپنے ناموس کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے فیملی خانوادے کے حوالے سے کتنا غیرت دار ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کی ناموس پر، اس کی عزت پر کوئی آنچ آنے کا خطرہ ہو تو فوراً اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بہرحال وہ اپنے بچوں کے اوپر، فیملی کے اوپر، ناموس اور عزت کے اوپر آنے والی آنچ کو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم اسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت، یہ ملکہ، یہ قوت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے غیرت کی شکل میں نہیں، یہ اللہ نے ودیت کی ہے، ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارے اندر یہ غیرت ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ بھی ہے کہ تقویٰ بھی جب اس منزل پر انسان پہنچتا ہے تو انسان کے اندر ایک کمال، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر وہ چیز کہ جو اس کے بندگی کو، اس کے عبد ہونے کو، اس کے بندے ہونے کو نقصان پہنچا سکتی ہو، وہ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو جو ہے تقوی الہی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ قوت، وہ پاور انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جو اپنے عبدیت اور بندگی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اسی کو جو ہے وہ تقوی الہی کہا جاتا ہے۔ ارادے قوی نقصانات کے مقابلے میں، اور کتنا عظیم نقصان اس سے بڑھ کر بھی کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندگی سے ہٹ جائے، شرک کی طرف چلا جائے۔ لہذا وہ عوامل کی جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہوں، جو پستی کی طرف لے جاتے ہوں، ان سارے نقصانات کو اپنے سے دور کر دے، اسی کو تقوی الہی کہا جاتا ہے۔ روایات میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھی تشبیہ اور تمثیل بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ سے کسی صحابی نے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر یہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کبھی کسی گلستان اور باغیچے میں کہ جہاں پہ پھول وغیرہ ہوتے ہیں داخل ہوئے ہو؟ تو کہاں مولا گیا ہوں۔ کہا اچھا جب داخل ہوتے ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے تمہاری؟ چونکہ جہاں گلستان ہے، گل ہوں گے، پھول ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو سنت الہی ہے کہ گل کے پہلو میں خار بھی موجود ہوتے ہیں، کانٹے بھی وہاں پر موجود ہیں۔
لہذا جب انسان اس گلستان میں داخل ہوتا ہے ایک پھول توڑنے کے لیے تو بہرحال اسے کانٹوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ خوش نصیب اور ہنرمند جسے کہیں عقل مند انسان وہ ہے جو گل اور پھول کو توڑ کر چلا آئے اور کانٹوں سے اپنے وجود کو تار تار نہ ہونے دے، بچا لے جائے۔ یہی تو ہوتا ہے، امام نے عرض کیا کہ آخر ایسے ہی یہی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہاں جب ہم گلستان میں داخل ہوتے ہیں، پھول توڑنا چاہتے ہیں تو اپنے لباس کو بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہیں کہ کہیں یہ کانٹے ہمارے چبھ نہ جائیں، کہیں یہ کانٹے ہمارے لباس کو تار تار نہ کر دیں، خراب نہ کر دیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے سے خطاب کی، یہ دنیا ایک گلستان ہے، ایک باغیچہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے شجاعت کے پھول کھلائے ہیں، سخاوت کے پھول کھلائے ہیں، عقیدت کے پھول کھلائے ہیں، فداکاری کے پھول کھلائے ہیں، جس میں ایثار کے پھول ہیں، صدقہ و خیرات کے ہیں، وفا کے پھول ہیں، جتنی بھی صفات حسنہ کرامت انسانی کے لیے انسان، صداقت ہے، سخاوت ہے، حلم و بردباری ہے، عبادت و بندگی ہے، رضا و تسلیم ہے، طہارت و پاکیزگی، یہ سب ایک پھول کی شکل میں کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا اسی کے مانند ہے، ایک باغیچے کے مانند۔ لیکن جہاں یہ پھول بھی ہیں تو صداقت کے مقابلے میں اس کی ضد بھی موجود ہے، جسے کذب کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ جہاں شجاعت کی شکل میں پھول کھلے ہوئے ہیں، وہیں بزدلی کی شکل میں کانٹے بھی موجود ہیں۔ تو یہ صفات جو متضاد آپس میں موجود ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ، تو یہ جو پھول کی شکل میں کرامت انسانی کے لیے صفات حسنہ موجود ہیں، اسی پھول کو توڑ لینا اور اسی کے مقابلے میں وہ کانٹے جو رذائل اور بری عادتیں موجود ہیں اس سے اپنے وجود کو بچا لینا، یہی تقوی الہی ہے اور یہی ہنر بھی ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسی لیے تعریف بھی کیا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ کہے گھر میں بیٹھا ہوا کہ میں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ نامحرم کے اوپر نہیں پڑتی ہے، تو انسان جب نامحرم کے درمیان جائے اس کے بعد اپنی نگاہ کو محفوظ کرے، اسے کمال کہا ہے، اسے اختیار کہتے ہیں۔ اور یہی اختیار پروردگار عالم جب بندے کو عطا کرتا ہے کہ اختیاری صورت میں اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لے جاؤ، گناہوں سے بچا لو، یہ ہے جو کمال ایمان ہے۔ یہ روایت کے حوالے سے تقوی الہی۔ اب یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قوانین اسلام یا تقوی الہی ہمارے یا ہماری زندگی کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محدود کر دیتے ہوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم تقوی الہی اختیار کریں گے، پھر اسلام آ کے کہتا ہے کہ اب باہر نکلو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، جب بھی کسی مال کی طرف دیکھو تو حرام کی نظر نہ ہو بلکہ حلال کی نظر ہو۔ اسی کے علاوہ جب زبان تمہاری چلے تو زبان پر صداقت کے پھول کھلیں، جھوٹ نہ ہو۔ اسی طریقے سے غیرت دینی تمہارے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان جب محسوس کرتا ہے تو ایسا شاید سوچتا ہو کہ اللہ نے تو ہمیں محدود کر دیا ہے، کاش ہم آزاد ہوتے تو یہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے۔ لہذا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی محدودیت کا نام ہے یا نہیں، تقوی محفوظ کرنے کا نام ہے۔ ہمارے علماء نے اور برادران عزیز جو بہرحال اس میدان میں گفتگو کرتے ہیں، بڑی اچھی اور لطیف مثالیں پیش کی ہیں، جیسے میں اسے یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ تقوی محدود کرتا ہے انسان کو یا یہ کہ محفوظ کرتا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر کہ تقوی انسان کو محدود کرتا ہے یا محفوظ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین پڑی ہوئی ہے، ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے اور آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، خرید کے ابھی بہرحال اسے آپ نے ڈال دیا کہ ابھی ہمیں کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، لہذا ابھی سے ہم نے زمین خرید لی ہے۔
تو اب رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ نے جو پلاٹ یا زمین خریدی ہے فوراً اپنے گھر سے اٹھے اور وہاں پر جا کر رہنے لگتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بہرحال جس نے ابھی زمین آمادہ کیا ہے، اب وہاں پر وہ پہنچتا ہے تو اب وہاں پہ دیواریں کھڑی ہونے لگتی ہیں، سب نقشے فراہم کیے جاتے ہیں، یہ بیڈ روم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں، یعنی ابھی وہ زمین کی جو ایک آزاد تھی، کھلی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے مکان کی چہار دیواری کے ذریعے سے اسے محدود کرنا شروع کر دیا۔ اب میں اسی انسان سے پوچھوں گا، بہرحال جب گھر ریڈی اور تیار ہو گیا، وہاں جا کے رہنے لگا، تو کیفیت کیا ہے اس کی؟ وہ اپنے کو محدود تصور کرتا ہے یا محفوظ تصور کرتا ہے؟ کیوں اس وقت وہ نہ گیا جب زمین صرف پڑی ہوئی تھی کہ وہیں پر وہ رہنے لگتا؟ کہا نہیں، ابھی یہ کھلی ہوئی زمین ہے، حالات زمانہ خراب ہیں، کہیں سے بھی ہمارے اوپر حملے ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی آ کر ہماری قیمتی اشیاء کو ہم سے لے جا سکتا ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اس زمین پر کچھ ایسی چیزیں بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ لہذا اس نے دیواریں اٹھانا شروع کی۔ جب مکمل تیار ہو گیا، اب سکون سے وہ عبادت بھی اسی گھر میں کرتا ہے، اسی میں استراحت بھی کرتا ہے۔ تو اسے کوئی محدود ہونا نہیں کہتا، بلکہ اسے محفوظ ہونا کہتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کی زندگی میں جو تقوی کی شکل میں یا احکام اسلامی کی شکل میں یا قوانین اسلامی کی شکل میں جو بھی دیواریں ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ دیواریں ہیں، لیکن یہ دیواریں ہمیں محدود نہیں کرتی ہیں بلکہ ہمیں محفوظ کرتی ہیں خطرات سے، بلایا سے، نقصانات سے، کہ جو بہرحال انسان کے وجود پر طاری اور عارض ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ تقوی الہی یا قوانین اسلام بھی انسان کو محفوظ کرتا ہے، اس کے محدود نہیں کرتا ہے۔ لہذا آپ نے غور کیا کہ یہ وقایا جو کہا جاتا ہے کہ تقوی وقایا سے یعنی محفوظ کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، یہ اسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اب آخر انسان سوچے کہ کیسے محفوظ کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم صرف اپنے نسبت یہ سوچیں گے، مثال کے طور پر مثال میں ایسی ہی پیش کرتا ہوں تاکہ عام فہم ہو سکے۔ مثال کے طور پر اگر انسان یہ صرف اپنے بارے میں سوچے کہ پھر کیا حرج ہے، ہم باہر نکلتے اسلام کیوں کہتا ہے ہم نامحرم کی طرف نہ دیکھیں؟ اگر ہم اپنے لیے صرف دیکھیں گے تو شاید یہ محسوس ہوگا کہ اسلام نے ہمیں محدود کر دیا کہ ہم کسی غیر خاتون جو ہے وہ نامحرم ہے جو اس کی طرف نہ دیکھیں۔ لیکن اس سے کبھی انسان اپنے فیملی کی طرف بھی نظریں اٹھا کر دیکھے کہ وہ اسلام فقط آپ سے تو نہیں کہتا ہے کہ آپ نامحرم کی طرف نہ دیکھیں، وہ اسلام پوری امت مسلمہ عالم بشریت سے کہہ رہا ہے، یعنی وہ آپ سے کہہ رہا ہے، لیکن یہی وہ قانون ہے جو آپ کی ناموس کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی عزت و آبرو کو بہرحال دوسروں کی نگاہوں سے جو محفوظ رکھنے والی ہے، یہی قانون ہے۔ تو پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم کو اللہ نے، اسلام نے محدود نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے اس قانون کے ذریعے سے ہمیں محفوظ کر دیا ہے، ہماری ناموس اور عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ایک بات تھی جو بہرحال گزارش کیا۔ انشاءاللہ کل جو گفتگو ہوگی اور جو پیش کیا جائے گا اور ایک سلسلہ شروع ہوگا وہ صفات متقین، شرح خطبہ متقین، کہ جس میں امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کو حمام نام دیا گیا ہے، جو روایتوں میں موجود ہے، نہج البلاغہ کے 193 خطبے میں یہ چیز موجود ہے کہ جہاں پر آپ نے اصرار کیا کہ مولا آج متقین کی ایسی تعریف آپ کیجئے کہ آپ کی تعریف سننے کے بعد ایسا لگے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کأنی انظر ہو جائے، ایسا لگے کہ جیسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں صفات کے آئینے میں۔ مولا کائنات نے پہلے بہرحال بیان کرنا نہیں چاہا، لیکن اس کے بعد جب اصرار بڑھا تو کہا اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اور قرآن کی آیت ہے
وہ آیت کی تلاوت کی، لیکن اس پر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، کہا نہیں مولا اس پر بھی میں قانع نہیں ہوں. بس آپ نے اس کے بعد مفصل متقین کے صفات بیان کرنا شروع کیے، اور اس کے بعد جو آخر میں نتیجہ پیش کیا گیا ہے کہ ان ساری صفات کو سننے کے بعد جناب حمام ایک زور کی چیخ مارتے ہیں اور دنیا سے گزر جاتے ہیں. یہ ایک مختصر صرف میں نے اشارہ کیا. انشاءاللہ کل وہ بھی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ خود علی کی نگاہ میں کون علی ہے، اور متقین کی صفات کے سلسلے میں جو 193 نمبر کا خطبہ مولائے کائنات کا انشاءاللہ اس کی بھی البتہ شرح جو کہی جا رہی ہے، یہ شرح وہ مفصل شرح نہیں جو علماء نے نہج البلاغہ یا اپنی دیگر کتابوں میں ایک بہرحال ایک ہمارے ذہن میں خاکہ پیدا ہو جائے کچھ شروحات کے ساتھ، اور اس پر عمل کرنے کی جو اہم ذمہ داری ہے وہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پروردگار عالم کی مدد اور محمد و آل محمد کا کرم رہا تو کل میں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے حاضر ہوں گا. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ آخری ایام ماہ مبارک رمضان ہے، اگر اب تک ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو، بار الہ تو علی ہے، تو عظیم ہے، تو غفور و رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ مومنین کو ہر بلا و مصیبت سے دور فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.